سردار شاہو واقعی رخت سفر باندھے تیار بیٹھا تھا۔ دروازے کے باہر 3 گھوڑے کھڑے تھے۔ نیلی اور خرم اسی طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اندر داخل ہوئے، اور سردار جو صحن میں گٹڑی باندھ رہا تھا انہیں اس بے تکلفی سے آتے دیکھ کر چونک سا گیا۔ خرم نے اگرچہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش بھی کی، لیکن نیلی کی گرفت مضبوط تھی۔ سردار نے خشمگی نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی ناراضگی سے بالکل بے نیاز بے پرواہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، بابا دیکھ، پردیسی نے مجھے ہیرے کی انگوٹھی پہنائی ہے۔ ہیرے کی انگوٹھی؟ سردار کے ماتھے پر حیرت کی سلوٹیں ابھر آئی۔ ہاں، نیلی بدستور چہکنے لگی۔ یہ کہتا ہے شاہی خزانے میں بھی ایسی قیمتی انگوٹھی نہ ہوگی۔ سردار نے ایک نظر انگوٹھی پر ڈالی جو سورج کی روشنی میں جل مل کر رہی تھی، پھر خرم کی طرف دیکھ کر کہا، تجھے معلوم ہے جب کسی لڑکی کو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خرم نے گھبرا کر گردن جھکا دی۔ جانتا ہوں سردار، اور یہ جاننے کے باوجود تو نے انگوٹھی پہنا دی۔ بے شک یہ گستاخی مجھ سے سرزد ہوئی، لیکن میں نیلی کو اپنا ایمان سمجھ بیٹھا ہوں۔ سردار نے خرم کے الفاظ کا وزن محسوس کیا، پھر بیٹی کو دیکھنے لگا جس کی خوبصورت آنکھوں میں تیرتی زندگی کی نئی امنگ اور گلابی آرزوں پر حیا کی سرخی اپنے حسین جرم کا اقرار کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سردار کچھ کہتا، نیلی نے فیصلہ کر دیا، بابا میں خرم کو پسند کرتی ہوں۔ سردار کو اپنی بیٹے کے کردار ہی پر بھروسہ نہیں بلکہ اس کی پسند کو بھی بڑی اہمیت دیتا۔ اسے یقین تھا اس کی بیٹی کسی غلط نوجوان کا انتخاب نہیں کر سکتی۔ پھر بھی اس نے جواب دیا، نیلی مجھے تیری پسند سے انکار نہیں، لیکن تیری زندگی کی ڈور، تیری تقدیر کی باغ شیخ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو دربار میں کامیاب ہو گئی تو شہر سے واپسی کے بعد میں شیخ کو تیری پسند سے آگاہ کر دوں گا۔ جامی دروازے پر کھڑا یہ سب باتیں حیرت و تعجب سے سن رہا تھا۔ اچانک اپنے جسم کو نفرت انگیز جھٹکا دیتا ہوا آگے بڑھا اور سردار سے کہنے لگا، سردار، شیخ اس کی منظوری ہرگز نہیں دے گا، یہ مجھ سے سن لو۔ پردیسی ایک نامعلوم شہری ہے اور نیلی گونا بستی کی رونق۔ ہم اپنی بستی کی رونق شہر کو کیوں سونپنے لگے؟ اس خلاف امید دخل اندازی پر سردار نے قہر آلود نگاہوں سے جامی کی طرف دیکھا اور غصے سے کہا، تم سے کس نے پوچھا شیخ منظوری دے گا یا نہیں؟ تجھے اس سے کوئی واسطہ نہ ہونا چاہیے۔ پھر وہ خرم سے مخاطب ہوا، تو نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب شہر سے واپسی پر مل جائے گا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ صفدر نگر 15 کوس پر ہے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے ہمیں شہر پہنچنا ہے۔ رقاص نوجوان سردار کی جاڑ سنتے ہی 9-2-11 ہو گیا۔ وہ تینوں سفر کے لیے تیار تھے۔ خرم نے اپنے خون آلود کپڑے بھی گھوڑے کی خرجی میں ڈال لیے اور 3 سواروں کا یہ مختصر سا قافلہ گونا بستی سے چل دیا۔ سورج افق کے مغرب پر خونے کبوتر کی سرخیاں بکھیر کر آخری سنسکیاں لے رہا تھا جب انہوں نے اپنے گھوڑے سرائے شہریار کے پاٹک پر روک لیے۔ شہر کے قریب پہنچ کر خرم نے اپنے چہرے پر ایک پٹکا سا لپیٹ لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا شہر کے لوگ اسے اس حالت میں دیکھ پائیں۔ اگر کسی نے پہچان لیا اور اس کا شاہی راز آشکار ہو گیا تو نیلی سے اس کی ملاقات کا سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ جب وہ صفدر نگر کے شہزادہ ذیشان خرم کی پرجلال حیثیت میں اچانک اس کے سامنے آئے گا، اس وقت نیلی کی گھبراہٹ کتنی پرلطف اور سرور انگیز ہوگی۔ جب اسے یک لخت پتہ چلے گا کہ اس کا محبوب تو ملک کا ہونے والا بادشاہ ہے۔ سردار شاہو سرائے کے منتظم سے ملا اور شیخ کا خط اسے دے دیا۔ کئی سال پہلے ایک افسوسناک واقعے سے مشتعل ہو کر بادشاہ نے برہمی کے عالم میں حکم نافذ کر دیا تھا کہ گھونا بستی کا کوئی آدمی شہر میں نہیں آ سکتا۔ اس وقت سردار شاہو اور نیلی صریح طور سے حکم عدولی کے مرتکب ہوئے اور سرائے شہریار میں پہنچ گئے تھے۔ خرم دیکھنا چاہتا تھا شیخ کا خط پڑھنے کے بعد منتظم کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اصولی طور پر وہ انہیں سرائے میں ٹھہرنے کا مجاز نہ تھا۔ خرم کو یقین تھا وہ شاہی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، البتہ شیخ کی روحانی پیشوائی کا احترام کرتے شاید انہیں پولیس کے حوالے نہ کرے اور لوٹ جانے کا مشورہ دے۔ اس نے سوچ لیا تھا جب منتظم واپسی کا مشورہ دے گا وہ اسے تنہائی میں بلا کر حکم دے گا کہ سردار اور اس کی بیٹی کو عزت و احترام سے ٹھہرایا جائے، لیکن اس کے تعجب کی انتہا نہ رہی جب اس نے شیخ کا خط پڑھنے کے بعد منتظم کو بری طرح چونکتے، حیران ہوتے، پھر خط کو بوسہ دیتے ہوئے پایا۔ وہ فوراً ہی سردار کی طرف مڑا اور بولا، زہ نصیب، مجھے شیخ کی خدمت کا موقع ملا۔ گھوڑے استبل میں پہنچا دیے جائیں گے، آپ اپنی بیٹی کے ہمراہ دوسری منزل پر تشریف لے جائیں۔ پھر اس نے ایک غلام کو حکم دیا، مہمانوں کو اوپر لے جاؤ اور ان کے آرام کا خیال رکھو۔
خرم حیرت پاش نگاہوں سے منتظم کے چہرے کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے اس بات پر حیرت تھی گونا بستی کا شیخ کیسی روحانی طاقت رکھتا ہے کہ اس کے سامنے مرحوم بادشاہ کا حکم بھی بے معنی ہو کر رہ گیا۔ سرائے شہریار کے منتظم نے خط کو بوسے عقیدت دے کر اس کے حکم کی یوں تعمیل کی کہ خرم کا ذہن چکر کھا گیا۔ اب اسے شیخ کی روحانی طاقت اور ان کہانیوں پر یقین کرنا پڑا جو اس کے مخفی جلال کے متعلق مشہور تھیں۔ غلام کی رہنمائی میں وہ تینوں گول زینہ عبور کر کے دوسری منزل پر پہنچ گئے۔ خرم جلد از جلد ان سے رخصت لے کر شاہی محل پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ کئی باتوں نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ اول تو یہی معمہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا کہ جب وہ ابھی تک دارالحکومت نہیں پہنچا تو اس کی آمد کا جشن کیا معنی رکھتا تھا۔ خرم کے نقطہ نظر سے جشن کے بجائے اس کی تلاش کا ہنگامہ برپا ہونا چاہیے تھا۔ پہاڑی سے روانگی کے وقت ایک قاصد دارالحکومت کی طرف دوڑا دیا کیا تھا تاکہ ملکہ جہاں کو شہزادہ کی آمد سے مطلع کر سکے، لیکن جب وہ اطلاع کے مطابق دارالحکومت میں اگر پہنچ سکا تو یقیناً لوگ پریشان ہوں گے اور ملکہ جہاں نے فوراً بیٹے کی تلاش میں سواروں کو دوڑا دیا ہوگا۔ اس اعتبار سے صفدر نگر کو اس وقت تک غم و تاریکی کا شہر بن جانا چاہیے تھا جب تک وہ خود شعاع نور بن کر نہیں پہنچ جاتا۔ اس کے برعکس کل دربار جشن منعقد ہو رہا تھا جس میں نیلی کو رقص کرنا تھا۔ اسے یقین تھا دربار جشن کی اطلاع ضرور غلط ہوگی کیونکہ اس کی پر اسرار گمشدگی کے سبب شاہی محلات میں تو سوگ اور افسردگی کی فضا طاری ہوگی۔ اسے ملکہ جہاں کی پریشانی کا بھی احساس تھا جو بیٹے کے صدمے میں ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہی ہوگی۔ اس لیے خرم نے سردار سے رخصت چاہی۔ اس نے بخوشی اجازت دے دی۔ وہ رخصت ہوتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کل دربار جشن نہ ہو سکے گا، اس لیے میں سویرے ہی اپنے غلام کو سرائے میں بھیج دوں گا، وہ تمہیں غریب خانہ تک پہنچا دے گا۔ سردار نے وعدہ کیا اگر کل دربار نہ ہوا تو وہ ضرور اس کے گھر پہنچے گا۔ خرم رخصت ہونے لگا تو نیلی دروازے تک چھوڑنے آئی اور بولی، غلام کی بجائے کل سویرے تجھے آنا ہوگا، میں انتظار کروں گی۔ اور حسن کی اس فرمائش پر اسے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ نیلی دہلیز پر کڑی دھڑکتے دل اور مسکراتی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ خرم گول زینہ اتر کر نیچے آیا تو شام کے اندھیرے اپنے مٹیالے پر پھیلا چکے تھے اور سرائے شہریار کی فصیل پر دو غلام چراغ روشن کرنے میں مصروف تھے جو فصیل پر چاروں طرف جگنوں کی مانند ٹپٹما رہے تھے۔ قطار اندر قطار سینکڑوں چراغوں کی روشنی ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ خرم نے اس چراغاں کو تعجب سے دیکھا۔ روشنی کی لرزتی ہوئی لہروں کے درمیان منہ چھپائے پاٹک کی طرف بڑھا جہاں اس کا گھوڑا کھڑا تھا۔ ابھی غلام گردش سے گزر رہا تھا کہ سرائے کے منتظم کو آتے دیکھا اور غیر ارادی طور سے اس کے قدم رک گئے۔ کیوں جناب، آج یہ چراغاں کس خوشی میں ہو رہا ہے؟ شہزادہ عالی کی آمد پر ہر رات چراغ روشن کیے جاتے ہیں، آج چراغاں کی چوتھی رات ہے۔ منتظم کا جواب سن کر خرم چونک اٹھا، مگر شہزادہ کے بغیر چراغاں کیسا؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ منتظم حیران نظر آ رہا تھا۔ سیدھی سی بات ہے، جب شہزادہ خرم ابھی تک دارالحکومت نہیں پہنچ سکا تو چراغاں کرنے سے کیا فائدہ؟ اس کے جواب میں منتظم نے جن تحیر افزا معلومات کا اظہار کیا وہ شہزادہ خرم کے خرمن ہوش پر بجلیاں بن کر گرتی رہیں۔ جکی سا منتظم مسکراتے ہوئے بولا، آپ کو کیا علم جناب، شہزادہ عالی تو 4 دن ہوئے دارالحکومت میں پہنچ چکے ہیں۔ ایسا عظیم شان استقبال ہوا تھا ان کا کہ صفدر نگر کی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ میں نے زندگی میں اتنا بڑا ہنگامہ آج تک نہیں دیکھا۔ اگر آپ اس روز صفدر نگر میں موجود ہوتے تو یقیناً دنگ رہ جاتے۔ جب شہزادہ عالی کی سواری پہنچی، شہر پناہ کے آس پاس انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا اور سپہ سالار رستم خان کے دستہ کی شان تو اس روز دیکھنے والی تھی جس نے شہزادہ عالی کو ننگی تلواروں سے سلامی دی۔ کیا عرض کروں، یوں معلوم ہوتا تھا فضا میں بجلیاں ہی کوند گئی ہیں بجلیاں۔ واہ واہ، کیا شاندار نظارہ تھا۔ پھر اسی روز اعلان کیا گیا شہزادہ ذیشان کی آمد کی خوشی میں مسلسل 5 راتیں چراغاں کیا جائے اور رات کو پورا شہر روشنیوں سے جگمگا اٹھا، گھر گھر میں چراغ جلائے گئے۔ تو جناب آج چراغاں کی چوتھی رات ہے۔ کیا عرض کروں، صفدر نگر میں کئی من تیل شہزادہ کی آمد پر روشنی بن کر جل چکا ہے۔ بلا ہم غریبوں کی کیا بسات، بڑی مشکل سے صرف 500 چراغ مل سکے، مگر ذرا شاہی محل کی طرف جا کر دیکھیے، ہزاروں چراغ روشن ہیں، ہزاروں، بالکل دن کا سا اجالا ہو رہا ہے۔ سوئی پھینکو اور پل بھر میں ڈھونڈ لو، ایسا چراغاں کم از کم میں نے تو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اور کل تو دربار جشن منعقد ہو رہا ہے،
وہ رقص ہوگا، وہ گانا ہوگا کہ بس کیا عرض کروں۔ میرا خیال ہے آپ بھی جشن دیکھنے آئے ہیں؟ جی۔ باتونی چرب زبان منتظم جوں جوں بولتا جا رہا تھا۔ خرم کے ہوش اڑتے جا رہے تھے۔ یہ کیسا حیرت انگیز تحیر خیز واقعہ تھا۔ وہ مسلسل 4 دن گونا بستی میں زخمی رہنے کے بعد آج ہی دارالحکومت میں آیا تھا اور شہزادہ عالی 4 دن پہلے تشریف فرما ہو چکے تھے۔ یا حیرت للعجب، کیا وہ کوئی چلاوا تھا یا خرم کا ہمزاد جو اس کی عدم موجودگی میں آدم کھا؟ اب یا تو اس منتظم کا دماغ جل گیا اور بے پر کی ہانک رہا ہے، یا اس کا اپنا ذہن محور کے بغیر بے مقصد گھومے جاتا ہے۔ خرم حیرت زا لہجے میں بولا، بڑے میاں، کہیں تمہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ کیا واقعی شہزادہ خرم آ چکے؟ تو جناب کا خیال ہے میں اتنی دیر سے ان کی آمد کے جو قصیدے پڑھ رہا ہوں وہ سب بکواس ہیں۔ منتظم کے چہرے پر کبیدگی کے آثار ظاہر تھے۔ کیا تم نے شہزادے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ ہاں ہاں، میں نے شہزادی عالی کو اپنے انہی 2 آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے خوب یاد ہے جب وہ وزیر سلطنت شبانی خان کے ہمراہ امراء و مصاحبین سے ملاقات کر رہے تھے۔ لاچی خان علم خاص اٹھائے ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ کیا کہا؟ لاچی خان؟ یہ نام سن کر خرم یوں اچھلا جیسے اس کے پاؤں پر کسی انتہائی زہریلے بچھو نے ڈنک چلا دیا ہو۔ تو لاچی خان شہزادے کے ساتھ تھا؟ ہاں بھائی، وہی تو شہزادے کا علم بردار تھا اور لوگوں نے شہزادے کو قبول کر لیا۔ کیوں نہ کرتے؟ وہ 5 سال کے طویل عرصے کے بعد دارالحکومت میں واپس آئے تھے۔ اس موقع پر لوگوں نے ایسا فقید المثال استقبال کیا کہ کیا عرض کروں۔ میرا مطلب ہے شہزادہ کی شکل و صورت پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ واہ بھائی واہ، عجیب آدمی سے پالا پڑا ہے۔ منتظم تنگ آ کر اب بے تکلفی پر اتر آیا۔ ارے بھائی، جب ان کی شکل بدلی نہ صورت بگڑی پھر کوئی اعتراض کیوں کرتا؟ مجھے تو تم کوئی سنکی آدمی معلوم ہوتے ہو۔ معاف کرنا، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر منتظم آگے بڑھ گیا اور خرم کا ذہن ورطہ حیرت میں غوطے کھانے لگا۔ کتنی حیران کن بات تھی، ایک اجنبی شخص شہزادے کا بھیس بدل کر آتا ہے اور کوئی اسے پہچان نہیں سکتا۔ سب دھوکہ کھا گئے۔ خرم کا ذہن اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا، لیکن اس حقیقت نے تو چراغاں کی شکل اختیار کر لی تھی، اور یہ چراغاں صرف سرائے شہریار میں نہیں پورے شہر میں ہو رہا تھا۔ خرم بڑی بے دلی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے چہرے پر پٹکا مضبوط کرتا سرائے کے پاٹک سے نکلا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ یہ روشنیاں خرم کے دل کو سانپ بن کر ڈسنے لگی۔ وہ حیران تھا، ایک اجنبی شخص اس کا روپ دھار کر ان لوگوں کو تو فریب دے سکتا ہے جنہوں نے شہزادہ خرم کو قریب سے نہیں دیکھا، لیکن جہاں دیدہ وزیر سلطنت شبانی خان اور اس کی بوڑھی ماں ملکہ جہاں کی آنکھوں میں دھول کیسے جھونک سکتا ہے؟ اب یہ راز تو آشکار ہو چکا تھا۔ لاچی خان اسے سانگا جنگل میں کیوں گھیر کر لے گیا؟ اس پر قاتلانہ حملہ کیوں ہوا؟ محافظ سپاہی کیوں مارے گئے؟ اور شمشیر فرشتہ اجل کی طرح تعاقب کرتا گونا بستی تک کیوں جا پہنچا تھا؟ یقیناً وہ اسے قتل کر کے خود شہزادہ کا روپ دھارنے اور صفدر نگر کے تخت و تاج پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ لیکن حیرت افزا بات یہ تھی، شبانی خان ایسے جہاندیدہ تجربہ کار آدمی کی آنکھیں کیسے دھوکہ کھا گئیں؟ ملکہ جہاں بھی اسے کیوں پہچان نہ سکی؟ سوچنے لگا، ضرور کوئی ایسا طلسم ہوا یا شمشیر نے کوئی ایسا فریب کھیلا ہے جس نے بوڑھی تجربہ کار آنکھوں میں بھی شہر کی دھول جھونک دی ہے، ورنہ سرائے شہریار کے جکی منتظم کی طرح سب لوگ فاطر العقل نہیں ہو سکتے۔ اس کا گھوڑا ہولے ہولے چلتا شہر پناہ میں داخل ہوا۔ صفدر نگر کے اندر ہر دیوار، ہر مکان، ہر حویلی، ہر ممٹی، ہر برجی پر قطار اندر قطار چراغ روشن تھے۔ ان کی روشنیوں سے پورا شہر بقائے نور بن رہا تھا۔ ہر سمت ایک ہنگامے مسرت بپھرا تھا، ہر جانب چہکتے مہکتے لوگ رواں دواں تھے۔ اس طرب آگیں ہنگامہ بدوش درخشاں رات میں خرم کا بجھا ہوا دل گیلی لکڑی کی مانند سلگ رہا تھا۔ وہ شہر کے ہنگاموں، نظاروں اور ہر طرف جلملاتی ہوئی چراغوں کو دیکھتا شاہی محلات کی طرف ہو لیا۔ 5 برس پہلے جب وہ اس شہر سے پہاڑی قلعے کی طرف روانہ ہوا، اس کے در و دیوار سے رخصت ہوتے وقت دل میں عجیب و غریب جذبات موجزن تھے۔ پہاڑی قلعے میں پہنچ کر بھی اسے صفدر نگر کے شاہی محلات اور کوچہ و بازار اکثر یاد آتے تھے۔ وہ اسی شہر میں پیدا ہوا، یہیں کیلا کھودا، یہیں جوان ہوا تھا۔ اس شہر کے ہر ذرے سے مہر و محبت کی کہانی وابستہ تھی۔ اس سرزمین کی مٹی میں ایک عجیب سی مہک تھی جو اس کے مسام روح کو معطر کر دیتی تھی۔ پہاڑوں پر 5 برس کے طویل عرصہ کے دوران بھی وہ صفدر نگر کو فراموش نہ کر سکا تھا، بلکہ جوں جوں واپسی کے دن قریب آتے گئے
اس کے دل میں اس شہر حسین کو دیکھنے کی تمنا کروٹیں لے کر بیدار ہوتی گئی۔ وہ اپنی جنم بھومی، اپنے مولد و مسکن، اپنے وطن کی مہکتی زمین اور اپنے شہر کے کوچے و بازار کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ جانتا تھا 5 سال کی واپسی کے بعد اس کا شاندار استقبال کیا جائے گا، شہر میں جشن منایا جائے گا، چراغاں ہوگا، مسرت و انصباط کے حوالے رقص کریں گے، اور جیسا اس نے سوچا تھا سب کچھ ویسا ہی تھا، بلکہ سرائے کے منتظم سے شہزادہ کے فقید المثال استقبال کی جو روداد سنی وہ حیرت افزا تھی۔ اس وقت شہر میں چراغاں کے جو منظر دیکھ رہا تھا وہ ہوش ربا تھے، مگر یہ سب کچھ کسی اور کے لیے ہوا تھا۔ ایک ڈاکو نے اس کا بیس بدل کر پوری سلطنت کو دھوکہ دیا اور اس کی خوشیاں چھین لی تھیں۔ خرم اداس و غمزدہ روح کی مثال چپ چاپ مہر بلب چلا جا رہا تھا۔ آج رات یہی روشنیاں اس کے دل کو ڈسے جا رہی تھی، یہی کوچہ و بازار جو اس کی تمناؤں کا حاصل تھے اسے کاٹنے کو دوڑ رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا وہ بے روح کا پیکر استقبال ہے، ایک ایسا خالی جسم، ایک ایسا خالی برتن جس کی زندگی یا شرابی روح کسی دوسرے پیمانے میں منتقل ہو چکی ہے۔ جھلملاتے چراغوں کی روشنی میں گھوڑے پر سوار بٹکی ہوئی روح کی طرح چہرہ چھپائے، افسردہ و حزین، کھویا کھویا، ڈوبا ڈوبا یہ کون چلا جا رہا ہے؟ اسے کہہ دو بساط زندگی کے مہرے بدل چکے، اس کے گلشن حیات کی بہاریں ایک ڈاکو نے لوٹ لیں۔ شاہی محل اور ایوان دربار میں نئے شاہ و فرزین متمکن ہو گئے اور جیتے جی اس کی روح قالب خاکی کو چھوڑ کر نیا جسم اختیار کر چکی۔ اب وہ ایک ہارا ہوا جواری، ایک لٹا ہوا راہی، ایک بجھا ہوا چراغ ہے جس کی لو سے روشنی کے بجائے صرف دھوئیں کی لہر بلند ہوتی ہے۔ شاہی محلات کی بلند بالا فصیل اور پرہیبت برنجی پاٹک کے برج کے سامنے پہنچ کر اس نے گھوڑے کی لگام کھینچ لی۔ قطار اندر قطار ہزاروں جھلملاتے چراغ جیسے اس کے دل کے داغوں کا منظر پیش کر رہے تھے جو شاہی محلات کے در و دیوار پر روشن تھے۔ فصیل کے اندر چاروں سمت مہتابیاں سی چھوٹ رہی تھی، غلاموں، کنیزوں اور خدام شاہی کے کہکہے اور چہچہے خنجر کی دھار بن کر دل میں اترنے لگے۔ محلات کے اندر جشن چراغاں منایا جا رہا تھا، چاروں طرف روشنیوں کا سیل نور بہہ رہا تھا۔ گھوڑے کی پشت پر بیٹھے بیٹھے خرم نے برنجی پاٹک کے پہرےداروں کو دیکھا، دیوڑی چراغوں سے بقائے نور بن رہی تھی، چند چوبیدار بلند آواز سے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ خرم نے ان کے چہرے اور لہجے پہچان لیے، وہ ان پہرےداروں کو جانتا تھا جو اسے دیکھتے ہی بجلی ایسی صورت سے باادب با ملاحظہ ہو کر تعظیم دیا کرتے تھے۔ بالخصوص پہرےداروں کی افسر اعلیٰ سردار مہروز کو تو اچھی طرح جانتا تھا، جو اس کے لڑکپن سے اس خدمت پر معمور اور اپنے فرائض کی بجا آوری میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔ اس وقت وہ ماتحتوں کے درمیان گرا ان انعامات کا ذکر کر رہا تھا جو اسے شہزادہ عالی نے پہاڑی قلعے سے واپسی کے بعد گزشتہ 3-4 دن میں عطا کیے تھے۔ اس کی آواز کی لہر خرم کے کانوں میں زہر گھول رہی تھی۔ اس نے کہا، کل دربار جشن ہے اور میں شہزادی عالی کی خدمت میں نظر پیش کروں گا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ مجھے ترقی دے کر داروغ محلات مقرر کر دیں گے۔ کل میرے نئے عہدے کا اعلان کر دیا جائے گا۔